بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المضمضۃ والاستنشاق من کف واحد عن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مضمض واستنشق من کف واحد فعل ذلك ثلاثا۔ مضمضہ اور استنشاق ایک ہتھیلی سے۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مضمضہ اور استنشاق فرما رہے ہیں ایک ہتھیلی سے، اور اس کو آپ نے 3 بار کیا۔ وفی الباب عن عبداللہ بن عباس قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ بن زید حدیث حسن غریب۔ مضمضہ اور استنشاق ایک ہتھیلی سے کیا جائے یا ایک ہتھیلی سے اگر کیا جائے تو اس کی صورت کیسی ہو کہ چلو پانی ہو۔ ایک ہتھیلی سے مضمضہ کیا جائے 3 بار اور استنشاق بھی 3 بار، تو اس سلسلے میں اقوال بہت سارے ہیں، مگر ان میں سے 2 اقوال ایسے ہیں کہ جن کی پیروی کی گئی ہے ائمہ میں سے۔ جیسے پہلا قول، سب سے پہلے تو یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ جو ایک ہتھیلی سے مضمضہ اور استنشاق کریں گے، اس کی جو صورت ہے، یہ جو اختلاف ہے یہ صرف اولا اور غیر اولا میں اختلاف ہے، جواز اور عدم جواز میں اختلاف نہیں ہے۔ پہلا قول حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت جو امام زعفرانی سے ہے، وہ یہ ہے کہ مضمضہ اور استنشاق میں اولا صورت یہ ہے کہ 6 چلو ہوں گے۔ اول 3 چلو سے کلی کی جائے اور باقی 3 چلو سے استنشاق۔ یہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور ان کا قول ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے جو امام زعفرانی سے منقول ہے، وہ یہی ہے۔ دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اظہر روایت ہے، وہ تو امام زعفرانی سے منقول روایت تھی ان کی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اظہر روایت ہے وہ یہ ہے کہ 3 چلو ہوں گے کل، وصل کے ساتھ، یعنی پے در پے، یعنی ایک چلو لیا جائے اور آدھے سے کلی کی جائے اور باقی آدھے سے استنشاق۔ اس طرح سے نصف نصف والا مسئلہ برتا جائے کہ ایک چلو ہو، آدھے چلو سے کلی کرے اور پھر آدھے چلو سے جو استنشاق کرے۔ اسی طرح سے 3 چلو لیا جائے گا، ہر ایک چلو کے آدھے سے کلی اور آدھے سے استنشاق۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، مگر وہ اقوال چونکہ ائمہ میں سے کسی نے اخذ نہیں کیا ہے، نہیں لیا ہے، اس لیے ان کا ذکر کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ یہی 2 قول ہیں۔ باب کی جو حدیث شریف ہے کہ جس میں صحابی رسول نقل فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمضہ فرمایا اور استنشاق فرمایا من کف واحد، ایک ہی ہتھیلی سے، اور اس کو آپ نے 3 بار فرمایا۔ یہ حدیث شریف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ آپ نے ایک ہی کف سے کلی مضمضہ اور استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالا۔ یہ باب کی حدیث شریف ہے، جس سے
سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہی ہتھیلی سے آپ نے کلی بھی کی ہے اور استنشاق بھی فرمایا ہے، اور اس کو 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ہے، فعل ذالک ثلاثا۔ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ غریب ہے، یعنی بہت کمزور ہے۔ لیکن یہ جواب اگر دیا جائے اور احناف کی طرف سے یہ پیش کیا جائے تو صحیح یہ ہے کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ یہ حدیث جیسے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن غریب کہا ہے، حقیقت میں یہ حدیث شریف حسن غریب نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث شریف حسن صحیح غریب ہے۔ غریب تو اس لیے ہے کہ حدیث کا ٹکڑا جو رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مزمز واستنشق من کف واحد، اس کو صرف خالد بیان کرتے ہیں، اور حدیث بہت طویل ہے۔ اس میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے جو خالد کی طرف سے زیادتی ہے، اور یہ زیادتی معتبر ہے، کیونکہ خالد جو ہیں یہ ثقہ اور حافظ ہیں، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ خالد ثقۃ حافظ۔ الحاصل یہ حدیث صحیح ہے، صرف حسن اور غریب نہیں ہے بلکہ صحیح ہے، اور زیادتی جو خالد کی ہے یہ قابل قبول ہے۔ لہٰذا یہ جواب اگر دیا جائے گا احناف کی جانب سے کہ یہ جو حدیث پیش کی گئی ہے یہ حدیث کمزور ہے، غریب ہے، یہ جواب صحیح نہیں ہے، جواب غلط ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جو مطلب سمجھ میں آیا ہے یا جو سمجھا ہے، جو من کف واحدین کا کہ آپ نے ایک ہی ہتھیلی سے ایک ہی کف سے کلی اور استنشاق کیا ہے، یہ جو مطلب سمجھا ہے یہ غلط ہے۔ من کف واحدین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی اور استنشاق ایک ہتھیلی استعمال فرما کر کیا، ایک ہتھیلی سے آپ نے کلی کی اور استنشاق کیا، یعنی 2 ہتھیلیوں کا آپ نے استعمال نہیں فرمایا، جیسے چہرہ دھوتے وقت میں دونوں ہتھیلی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے آپ نے استعمال نہیں فرمایا، ایک ہی ہتھیلی سے آپ نے مضمضہ بھی فرمایا اور استنشاق فرمایا۔ یہ حدیث شریف کا مطلب ہے کہ آپ نے کلی اور استنشاق کیا، ایک ہتھیلی استعمال فرما کر، 2 ہتھیلی استعمال فرما کر کے نہیں فرمایا ہے۔ اس پر بھی ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے، اور اعتراض اگر کیا جائے وہ اعتراض یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ مطلب مانا، مگر آگے حدیث میں جو آ رہا ہے کہ فعل ذالک ثلاثا، اگر آپ کے مطابق یہ مطلب لیا جائے گا تو فعل ذالک ستن ہونا چاہیے، 6 مرتبہ، یعنی 3 ہتھیلی جو ہے کلی میں استعمال کیا گیا اور 3 ہتھیلی استنشاق میں، اور 3 اور 3 6 ہونا چاہیے۔ تو یہ جواب، یہ اعتراض جو ہے کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے کہ فعل ذالک ثلاثاً سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو مطلب بیان فرمایا ہے وہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے فعل ذالک ثلاثاً میں ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ ذالکہ کا مشار الیہ کل واحدین ہے۔ ستن لانے کے لیے ذالکہ کو تثنیہ لانا پڑے گا۔ فعل ذالکہ ستن اگر بولیں گے تو اس میں ذالکہ کو تثنیہ لانا پڑے گا، کیونکہ مگر حدیث میں تو ذالکہ ہی ہے جو کہ مفرد ہے، اور اس کا مشار الیہ 2 ہیں، مضمضہ اور استنشاق، تو لا محالہ ذالکہ کا مشار الیہ کل واحدین کو ماننا پڑے گا، لا محالہ۔ جب کل واحدین اس کا مشار الیہ ہوا تو ہر ایک کو 3 مرتبہ کیا، مضمضہ کو 3 مرتبہ اور استنشاق کو 3 مرتبہ۔ احناف کی جو یہ دوسری دلیل ہے یہ بالکل صاف اور تعویل سے بری ہے، مگر پھر بھی اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ احناف کی تعویل ہے کہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے اس کے مطلب میں اور ذالکہ میں جو آپ نے بحث کی ہے یہ تعویل ہے، تو پھر دوسری صورت یہ اختیار کرنی پڑے گی کہ ٹھیک ہے اگر یہ احناف کی تعویل ہے، ہم نے مانا، اولاً تو ہم مانتے نہیں، بالفرض اگر مان بھی لیں کہ چلو یہ تعویل ہے، اب سن لیجئے کہ
دوسرے 3 احادیث ایسے ہیں جو احناف کے موافق ہیں، اس لیے ان کا لحاظ کرنا پڑا تاکہ سب احادیث پر عمل ہو جائے، کیونکہ ابھی جو 3 احادیث بیان کی جائیں گی اگر ان کا لحاظ نہیں کریں گے تو وہ تینوں حدیثیں ترک ہو جا رہی ہیں ایک حدیث کی وجہ سے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر میں جو اس کی تعویل کی جائے گی، اس کا مطلب ایسا بیان کیا جائے گا کہ جو اور 3 حدیثیں ہیں جو ابھی عرض کی جائیں گی ان کے اوپر بھی عمل ہو جائے۔ یہ احناف کا خاص طریقہ رہا ہے۔ تو احناف جو اور 3 دلیل کے طور پر پیش فرماتے ہیں، اس میں سے ایک حدیث صحیح ابن السکن میں ہے جو حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو حضرت ابو وائل نے فرمایا کہ میں نے حضرت شقیق سے مروی ہے، جو حضرت ابو وائل جو صحابی رسول ہیں ان کی وہ حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اور حضرت عثمان کے وضو کو دیکھا رضی اللہ عنہما، دونوں نے مزمزہ اور استنشاق کو الگ الگ کیا اور 3 بار کیا۔ اس حدیث کو حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے نقل کی اور کوئی جرح نہیں کی۔ جہاں پر حدیث کمزور ہوتی ہے تو وہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس پر جرح فرماتے ہیں۔ تو حدیث معلوم ہوا کہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ جب کوئی حدیث مذکور ہوتی ہے اور کمزور ہوتی ہے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس پر جرح کرتے ہیں، مگر اس پر حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جرح نہیں کی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث کمزور نہیں ہے، حدیث صحیح ہے۔ ایک دوسری حدیث ابو داؤد شریف میں طلحہ ابن مصرف عن ابیہ عن جدہ سے کے سند سے مروی ہے۔ روایت بہت لمبی ہے جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ فرأیتہ یفصل بین المزمزۃ والاستنشاق، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزمزہ اور استنشاق کو الگ سے کر رہے ہیں، یعنی مزمزہ استنشاق، پھر مزمزہ استنشاق، پھر مزمزہ استنشاق، ایسا نہیں بلکہ آپ فصل کر رہے ہیں، جدا کر رہے ہیں۔ معجم طبرانی میں اس سے اور صاف روایت ہے کہ رأیت یمزمز ثلاثا ویستنشق ثلاثا یاخذ لکل واحد ماء جدیدا، یہ روایت معجم طبرانی میں ہے۔ تیسری حدیث شریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہم سے بکثرت یہ روایت ہے کہ مزمز ثلاثا واستنشق ثلاثا، یہ تینوں حدیث ہوئی۔ حاصل کلام ان تینوں روایتوں سے احناف نے باب کی حدیث کی تشریح کی کہ من کفن واحدین کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہتھیلی سے کلی اور استنشاق کیا، نہ کہ دونوں ہتھیلیوں سے۔ یہ مطلب احناف نے اس لیے نکالا تاکہ ان تینوں احادیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے، ورنہ اگر یہ مطلب نہیں نکالا جائے گا تو یہ تینوں احادیث چھوٹ جاتی ہیں اور ان پر عمل نہیں ہو سک رہا ہے۔ بقیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا ہے وقال الشافعی ان جمعہما، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے جو امام زعفرانی سے ہے، جو میں نے شروع میں عرض کر دیا ہے۔ یہ قول قدیم ہے، ورنہ قول جدید وہی ہے جو اظہر روایت کہلاتی ہے، جس کو شروع میں نے عرض کیا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جدید ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وقال الشافعی سے جو قول بیان کیا ہے یہ قول قدیم ہے، قول جدید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔